آج میں آپ لوگ کو سورہ کافرون کی تفسیر اور اس کی شان نزول بتاؤں گی۔ قل یا ایھا الکافرون، تم فرماؤ اے کافرو۔ اور اس کی شان نزول ہے، قریش کی ایک جماعت نے تاجر رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجئے، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے۔ 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کی میں اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں۔ کفار کہنے لگے، تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ گفتگو کی تھی۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دیے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں وہ کفار مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان سے محروم تھے اور کفر پر ہی مرنے والے تھے۔ سورہ کافرون کے شان نزول سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ کفار سے دینی صلح حرام، بلکہ کئی صورتوں میں کفر ہے۔ کفار کے بتوں اور ان کے مذہبی ایام کی قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا کفر ہے۔ مومن کے دل میں کفر کی ہیبت نہیں ہونی چاہیے۔ کفر کو شرعی عذر کے بغیر اچھے القاب سے یاد نہ کیا جائے۔ کافر کو بوقت ضرورت موقع محل کی مناسبت سے کافر کہنا درست بلکہ اسلوب قرآنی کے موافق ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلا، انسان دنیاوی معلومات میں نرم ہو مگر دین میں انتہائی مضبوط ہو تاکہ کفار اس سے مایوس ہوں۔ دوسرا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے مستقبل کی خبر تھی کہ وہ کبھی کفر، شرک اور فاسق نہیں کر سکتے۔ تیسرا، مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں کفر کو مایوس کر دے کہ وہ ایسے دین سے پھر سکے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں کے اچھے برے خاتمے کی خبر دی ہے کہ کون کفر پر مرے گا اور کیسے ایمان پر موت آئے گی، کیونکہ یہاں کلام ان کفار سے ہو رہا ہے جو کفر پر مرنے والے تھے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید اور میرا اخلاص ہے۔ اس کلام سے مقصود کفار کو ڈرانا ہے، نہ کہ ان کے کفر سے راضی ہونا ہے۔